الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سب لوگ آگے آ جائیں تھوڑا سا، ماسٹر جی ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، قادری مسجد میں تحریک عظمت مصطفیٰ کی جانب سے ہفتہ واری پروگرام ہزبیر کو بعد نماز عشاء منعقد ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی بعد نماز عشاء یہاں پر تحریک عظمت مصطفیٰ کی جانب سے تھوڑی دیر کے لیے اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس تحریک کے روح رواں بانی و صدر پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضرت انوار ملت جناب سید طارق علی صاحب قبلہ اور ان کے دست و بازو جناب سید جابر صاحب اور تمام مصلیان نمازی حضرات، یہی سب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کے ذریعے ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں عظمت رسول سمجھنے، سننے، جاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بچوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے، ہمیں اس تحریک کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا ہے، آج میری تقریر کا عنوان حضرت مجددین یعنی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اور حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور اسی میں عظمت کا پہلو بھی ہے اور عشق کا پہلو بھی ہے، اور اسی میں آدھے گھنٹے میں اصلاح کا پہلو بھی ہے۔ پہلے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے شروع ہوگا۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دویم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اس لیے آپ فاروقی کہلائے، اس لیے آپ فاروقی کہلائے، اور آپ کے اندر وہی جرأت و ہمت، وہی جسارت، وہی طاقت و قوت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ چند اشعار یہ ڈاکٹر اقبال کے لکھ کے لایا ہوں حضرت مجدد صاحب کے بارے میں۔ ڈاکٹر نے فرمایا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکے جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ آپ سرہند جو پٹیالہ علاقے کا ایک قصبہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہی وہ رسول ہیں جن کو میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے درجوں بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے، یعنی عادت الہیہ ہے کہ بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کی فلاح کے لیے، بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران عظام، رسولان عظام، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، جن کے ذریعے سے نسل انسانی پھیلی، اور اس نقطے کی پہلی کڑی یعنی نبوت کی پہلی کڑی بھی حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابو البشر اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد الرسول اللہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو نبوت کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے،
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے، جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کڑی کی بالکل آخری کڑی ہے۔ اب ان کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندوں کی اصلاح کی ضرورت پڑتی، اللہ تبارک و تعالی پیغمبران عظام، انبیاء کرام، رسولان کرام کو مبعوث فرماتا، جس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم ہے، آخری کڑی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آخر بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کنہیں بھیجے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے انبیاء کو بھیجتا تھا، اب علماء ربانیین کو بھیجے گا، اب علماء ربانیین کو بھیجے گا۔ انہی علماء ربانیین میں ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہی میں ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام ربانی 1000 سالہ مجدد ہیں۔ مجددین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے شروع میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو اس دین کی تجدید کرتا رہے، احیاء دین کرتا رہے، دین کو زندہ کرتا رہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو خلافت راشدہ کے بعد خلیفہ راشد ہے، پھر حضرت امام شافعی ہے، پھر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، اور 1000 سالہ مجدد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آپ توحید کے بھی علم بردار تھے اور عشق رسالت کے بھی علم بردار تھے، عشق رسالت کے بھی علم بردار تھے۔ اکبر کے زمانے میں اس نے دین الہی چلایا، جس میں زنا جائز، سود جائز، مسجدیں مسمار کر دی گئیں، لوگوں کو ایک دین دیا گیا، وہ دین الہی، بھولے بھالے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا گیا۔ اور اس زمانے میں جب بادشاہ کی زبان قانون کا درجہ رکھتی تھی، اس زمانے میں کسی بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا یہ جرأت صرف اور صرف حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم سے ملتا ہے، اور فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے سے بھاگتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد الکلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ سب سے افضل جہاد تلوار چلانا نہیں، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ یہی وصف تھا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ 2 بادشاہ شاہجہاں اور اورنگزیب آپ کے مرید ہیں۔
شاہجہاں اور اورنگزیب آپ کے مرید ہیں. آپ علم و فضل میں، تقوی و طہارت میں، جرأت ایمانی میں، جسارت و ہمت میں، طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ ہیں. جرأت، کیسی جرأت؟ اصل کارنامہ دین الہی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، لیکن اصل اصلاح جہانگیر کے دور میں فرمائی. آپ کے سسر کو ہاتھیوں سے جہانگیر نے چروا دیا. خود آپ نے لکھا. آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو ایذا رسانی کی گئی، انہیں تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ جہانگیر کو اہل تشریح نے بزن کیا تو آپ کو بھی گوالیئر کے قلعے میں ڈال دیا گیا، یعنی جیل میں ڈال دیا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد جہانگیر کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو پھر آپ کو جہانگیر گوالیئر کے قلعے سے باہر لایا گیا. آپ دیکھیں، آپ باکرامت بھی تھے، صاحب کرامت بھی تھے. جب جہانگیر بیمار ہوا تو جہانگیر نے کہا مجدد صاحب ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں دعا اس شرط پہ کروں گا تمہاری شفا یابی کے لیے کہ تم وعدہ کرو تمہارے والد نے جو جاہلی رسوم جائز رکھے ہیں ان کو دھیرے دھیرے ختم کر دو گے. جہانگیر نے یہ وعدہ کیا. تو جیسے جیسے جہانگیر اپنے والد کے جاہلی رسوم کو ہٹاتا گیا، ویسے ویسے جہانگیر شفا پاتا گیا. یہ آپ کی کرامت ہے. جہانگیر جب سرہند میں آیا، سرہند کہتے ہیں شیروں کی کچھار، جب سرہند میں آیا بادشاہوں کے لیے کھانے کی کوئی کمی رہتی ہے، باورچی خانسامہ لاؤ لشکر پورا سب ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جہانگیر نے کہا میں کھانا حضرت مجدد صاحب کے گھر کا کھاؤں گا. تو آپ نے کھانا بھجوایا. مجدد نے شام کو آدھا کھانا کھایا، وہ مجدد صاحب نے کھانا بھجوایا، جہانگیر نے آدھا کھانا کھایا اور آدھا صبح کے لیے رکھ لیا اور کہا میں نے اتنا لذیذ کھانا اپنی زندگی میں نہیں کھایا. یہ مجدد صاحب کی شان. جب آگرے کے قلعے میں آپ کو بلایا گیا، سجدہ تعظیمی کرنا واجب تھا اس دور میں لوگوں پر، بادشاہ کے آگے سجدہ کرنا، لیکن آپ گئے آگرے کے قلعے میں. آپ جیسے گئے ویسے جیسے سلام اسلام میں کیا جاتا ہے آپ نے سلام کیا اور جھکنے سے انکار کر دیا. جہانگیر نے آپ کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر آپ سے کچھ نہیں کہا. یہ آپ کی شان ہے. اور عشق رسالت دیکھیں، دو ایک جھلک دکھاؤں گا. آپ بھی ماہ سفر میں بیمار پڑے، اتنا عشق تھا. ماہ سفر میں آپ بھی مرض الموت میں ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو بار بار آپ کو بے ہوشی آتی، اور جب ہوش آتا تو آپ کہتے الی الرفیق الاعلی، آسمان کی طرف دیکھ. ایسے ہی مجدد صاحب جب بیمار تھے تو بار بار آپ کو بے ہوشی آتی اور ہوش آتا تو آپ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سنت ادا کروا دی. ایسا عشق رسالت تھا. آپ کا کوئی نواسا نہیں تھا، باکرامت بھی تھے. آپ نے ارشاد فرمایا میری بچی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، میرے انتقال کے بعد قبر پہ لے آنا، پیشاب کرا دینا تاکہ ساری سنتیں ادا ہو گئی. ایک سنت باقی رہ گئی کہ نواسے نے ہمارے دامن پہ کبھی پیشاب نہیں کیا.
اتنے ایسا عشق رسالت تھا، کرایا نہیں ہوگا لیکن عشق رسالت آپ دیکھیں۔ حضور دم غرغرہ، روح یہاں تک آ کر اٹک گئی تھی، جب غرغرہ آپ کو ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا میری یہ بھی سنت ادا ہو گئی۔ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نہ اس کتابوں کا مصنف اہل سنت کا ہے، بہت بڑے وہابی عالم ہیں، یہ سب انہوں نے لکھا ہے، ساری سنتیں ادا کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا عشق رسالت بھی تھا۔ اور دوسرے، میری تقریر کا عنوان امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا، شرک تھا جب نافذ کرنا احمد مختار پر، نکتہ چھینتے لوگ علم سید ابرار پر، کفر کو ایک دن مشیت پر جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسوا کہنے لگے۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا۔ یہ سچے عاشق رسول، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سچے عاشق رسول جب آپ مدینے پہنچے، روضہ اطہر پر نظر پڑی، ارشاد فرمایا روضہ اطہر پر نظر پڑے اور احمد رضا کی جان نکل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر احمد رضا کے قلب کو چیر کر دیکھا جائے تو ایک طرف لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ ایسے عاشق رسول تھے، عشق رسالت کا بس زیادہ تھا، عشق رسالت کا بس زیادہ تھا، عاشق رسول تھے آپ نے ارشاد فرمایا فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، عشق ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آپ سچے عاشق رسول، اور تحریک کا نام عظمت مصطفیٰ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے پوری زندگی 1272 سے لے کر 1340 تک عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے۔ اور ایسے عالم اور ایسے فاضل کامل کہ جب پیر کے پاس مرید ہونے گئے تو پیر نے فوراً مرید کر لیا۔ دوسرے میاں حضور نے فرمایا کہ میاں صاحب آپ کے ہاں تو لوگ مرید ہونے آتے ہیں، اب مرید کروانے کون گیا، وہ کتنے باظرف تھے؟ تاج الفحول شاہ مولانا عبد القادر بدایونی، ان سے امام اہل سنت مرید ہونے گئے تھے، لیکن وہ کتنے باظرف تھے، انہوں نے مرید نہیں فرمایا، وہ لے کے گئے اپنے پیر خانے میں ماریرا میں۔ جب امام اہل سنت گئے فوراً مرید بھی کر لیا، فوراً خلافت سے بھی نواز دیا۔ عرض کیا گیا حضور آپ کے یہاں تو جب مرید ہونے آتے ہیں تو ان سے کافی دنوں تک چلہ کرایا جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میلا کچیلا زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں جس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا قلب تو پہلے ہی صاف و شفاف تھا، اسی لیے فوراً مرید کر دیا اور فوراً خلافت دے دی۔
اور پھر فرمایا کہ بہت دنوں سے یہ فکر دامنگیر تھی، اگر رب نے پوچھا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو اب یہ فکر ختم ہو گئی، اب میں رب سے کہہ دوں گا اے پروردگار میں تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ تو پہلے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اور دوسرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دونوں عشق رسالت سے سرشار ہیں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، بارہا سنا ہوگا، نانبارے کے نواب نے کہا کہ میری شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا میں تو مدینے والے کے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ پوری ایک نعت سرکار کی شان میں لکھ دی، اور آخر میں مقطع میں دیکھیے کیسا فرمایا ہے، کروں مدح الے دولزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، نان پارے نہ، پلٹ دیا اس کو، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اور نماز کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ طبیعت خراب تھی تو نینی تال گئے تاکہ نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، اور صف میں جہاں جگہ ملتی وہاں آپ بیٹھ جاتے، ایسا نہیں آگے کی صفیں تلاش کرتے، جہاں جگہ ملے وہاں آدمی بیٹھ جائے۔ یہی تقویٰ بھی ہے اور یہی پرہیزگاری ہے، پہلے آئے جو چاہے بیٹھے، وہ اس کا اپنا نصیب ہے، کون پہلے آتا ہے کون بعد میں آتا ہے۔ حضرات، یہ پروگرام تحریک عظمت مصطفیٰ کی جانب سے ہے۔ عظمت مصطفیٰ سب جانتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا اور امام اہل سنت نے فرمایا، سرور کہوں کی مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ہے نہیں؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو عظمت مصطفیٰ دلوں میں بٹھائیے، عشق رسالت دلوں میں بٹھائیے، جو سنتیں ہوئی ہیں انہیں ادا کرنے کی سوچیں۔ یہی عظمت مصطفیٰ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں لائیں، نماز کا پابند بنائیں، نماز کا پابند بنائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، حبب علیکم من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز، مجھے ازواج مطہرات سے بہت محبت ہے، دوسری چیز مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کی پابندی کرو۔ اگر کوئی بے نمازی ہے اور کہتا ہے میں عشق رسالت رکھتا ہوں، نہیں رکھتا ہے، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا بہت پسند ہے، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، اللہ کے رسول پر اپنا مال خرچ کرنا بہت پسند ہے، وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میری بیٹی عائشہ کو حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ اب تیسری چیز جو یہ لوگ چلا رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ والے، حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں، الامر بالمعروف، مجھے نیکی کا حکم دینا بہت پسند ہے، یہ سید صاحب ہیں،
ان کی ٹیم ہے، یہ سب نیکی کا حکم دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فرمایا مجھے نیکی کا حکم دینا بہت پسند ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا دوسری چیز، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، مجھے برائی سے روکنا بہت پسند ہے۔ وَالثَّوْبُ الْخَلْقِ، اور مجھے پرانا کپڑا پہننا بہت پسند ہے۔ سمجھ گئے؟ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا بہت پسند ہے، برائی سے روکنا بہت پسند ہے، پرانا کپڑا بہت پسند ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا مقصد ہے نیکی کا حکم دینا، برائی کا روکنا اور اپنے اندر سادگی پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میرے لیے عاجزی کرتا ہے، میرے آگے اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، انکساری ہے جس کے اندر، اور جو کہے میں نمازی ہوں، میں غازی ہوں، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو تحریک سید صاحب نے چلائی، ان کے دوستوں نے چلائی، کتنا اچھا کام ہے۔ الامر بالمعروف، قرآن نے فرمایا اسی بارے میں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین قوم ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کی طرف جاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سارے پیغمبروں کا مقصد یہی تھا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ سرکار کے بارے میں آیا یأمرہم بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو حضرات تحریک عظمت مصطفیٰ میں آپ لوگ آئیں، شامل ہوں، امداد بھی کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دین کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، تحریک میں جڑے، ممبر بنے، آگے اس کو بڑھائیں اور اپنے بچوں کو لائیں تاکہ کم سے کم انہیں اچھی طریقے سے نماز یاد ہو سکے۔ عشاء کے بعد مدرسہ لگتا ہے، پڑھیں، نماز یاد کریں۔ 90% آدمی کی نماز صحیح نہیں، 90% کی نماز صحیح ہو، مسجد میں کھڑے ہونے کا طریقہ صحیح ہو، عظمت مصطفیٰ دلوں کے اندر بٹھائیے، تحریک سے محبت کیجئے، تحریک والوں سے محبت کیجئے، اپنے علماء سے محبت کیجئے، اور جو لوگ اس میں دامے درمے دکھنے حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حصے کو قبول فرمائے اور تحریک کو ترقی عطا فرمائے، اصحاب خیر کو اس کی طرف متوجہ فرمائے، اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت جناب سید طارق علی صاحب، سید جابر علی صاحب اور تمام نمازیوں کو اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔